رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ بابا زبران درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ واراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ۔ چون سوی من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، آج آپ کے سامنے جو موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدہ ختم نبوت اور اس کے اوپر عقلی دلائل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، نہ تو کوئی حضور علیہ السلام کے سائے میں رہتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حقیقتاً اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ ایک پختہ اور اٹل نظریہ ہے ہمارا۔ تقریباً 100 سے زائد نص قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت جو آیات ہیں وہ اس پہ دلالت کر رہی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ سینکڑوں کے قریب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا موضوع ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی جھوٹے مدعیان نبوت وہ پیدا ہو چکے تھے۔ اسود انسی، مسیلمہ کذاب، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا جب آپ نے ان کا قلع کما کیا۔ بلکہ جنگ یمامہ جو تھی وہ اتنی زبردست جنگ ہوئی جس میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، 1200، اور ان میں 700 وہ صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن بھی تھے، بدری صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اچھا، اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، ان تمام کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ اکٹھی کی جائے اور یہ 1200 اکٹھے کیے تو 1200 کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے ان سے۔ یعنی اتنا اہم ترین یہ مسئلہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا۔ اس کے بارے میں عقلی دلائل عرض کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک فتویٰ امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر جس طرح لا الہ الا اللہ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کو لا شریک ماننا جس طرح فرض اولی ہے، اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی اسی طرح فرض اولی ہے۔ یعنی جس طرح لا الہ الا اللہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر بندہ وہ موحد نہیں ہو سکتا،
یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کو جب تک بندہ خاتم النبیین نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی اہم ترین دلیل یہ ہے والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کہتا ہے وہ خاتم النبیین ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا نص قطعی ہے، یہ قطعی حکم ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا نہ ماننے والا، اس کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، بلکہ اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک ہے منکر انکار کرنے والا کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی اگر نبی آ گیا تو وہ بھی نبی ہوگا، وہ بھی نبی ہوں گے۔ ایک تو یہ منکر جس نے انکار کر دیا، ایک یہ کہ جو اس میں شک کرتا ہے۔ فرمایا کہ منکر انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ جو شخص اس منکر یا شک کرنے والے کے ملعون عقیدے کو سمجھتے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو کافر نہ سمجھے، وہ شک کرنے والے کے ایمان میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا یعنی یہ نازک معاملہ ہے کہ انسان تھوڑا سا، مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے جی وہ جو مرزا قادیانی لعنتی ہے وہ ایک اچھا بندہ تھا تو اس کی بارے میں اسٹڈی کر لینی چاہیے، اس طرح کا وہ شک کا اظہار کرتا ہے۔ اتنا شک کرنے والا بھی کافر، اور پھر اگر اس کو کافر کہا جائے تو کوئی بندہ کہے نہیں جی یہ کافر تو نہیں ہے، اس نے تو اتنی بات کی اس کے بارے میں کی ہے، اس کے بارے میں شک کرنے والا بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہاں اس کے بارے میں دو رائے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں چند ایک دلائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے تمام کو معجزات ان کے دور کے مطابق دیے۔ جیسا دور تھا جیسا دیس ویسا بیس، جیسا دور تھا ویسے ان کو معجزات عطا کیے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جو طب اور حکمت ہے وہ بڑے عروج کے اوپر تھی، یعنی یہ جو ڈاکٹری والا جو پیشہ ہے یہ بڑا عروج کے اوپر تھا، بڑے بڑے حکماء اور طباء اس دور میں موجود تھے، اور وہ اشوب چشم جن کو ہوتا، آنکھیں خراب ہوتی ان کو بھی وہ صحیح کر دیتے۔ بڑی بڑی بیماریاں جو لا علاج سمجھی جاتی تھی پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسے ایسے حکیم تھے، ایسے ایسے انہوں نے نسخے ایجاد کیے ہوئے تھے کہ وہ دوائی لیتے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں آئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دیے جو کہ اس دور میں محیر العقول جو باتیں تھیں ان کا کلا کما کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ نے یہ تو صرف اس شخص کو شفا دیتے تھے جس کی آنکھیں خراب تھیں، آپ نے اس شخص کو شفا دی جو مادر زاد ماں کے پیٹ سے زندہ پیدا ہوا ہے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی۔ یہ دنیا کے بیمار لوگوں کو تو تندرست کر سکتے تھے، لیکن جو مر جائے قبر میں چلا جائے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، اس دور میں جادو کا بڑا عروج تھا، جادوگر بڑا سر چڑھ کے بولتے تھے، فرعون کے دربان میں اسپیشلی ان کو رکھا جاتا، اور ان کی جو پریڈکشنز تھیں، پیشین گوئیاں تھیں، جو فورکاسٹ تھی وہ بڑے عروج پر تھیں، بلکہ ان کے نجومیوں نے جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ فرعون تیری حکومت ختم ہونے والی ہے، کوئی نبی آنے والا ہے اور وہ پیدا ہونے والا ہے اور ان قریب تیری سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ وہ لمبا قصہ ہے کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پرورش اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان جادوگروں کا کلا کما کرنے کے لیے معجزہ کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، ید بیدا تھا، آپ اس طرح بغل میں ہاتھ کر کے نکالتے وہ روشن ہو جاتا، اور وہ جو عصا مبارک تھا، ڈنڈا تھا، جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے، آپ نے اپنا وہ ڈنڈا پھینکا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، ساری چھڑیوں کو کھایا، تو آپ نے پھر اس کو ہاتھ لگایا، پھر وہ ڈنڈے کا ڈنڈا بن گیا۔
یعنی جادوگروں کا توڑ کرنے کے، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اپنے اپنے دور کے جتنے بھی تقاضے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے معجزات لے کے آئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے آپ کو وہ معجزہ دیے گئے جو کہ قیامت تک کے ہر دور کے لحاظ سے کوئی بھی معجزہ ہوگا، یعنی کوئی بھی کسی قسم کا محیر الواقعہ ہوگا، اس کا توڑ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے معجزات کافی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج علمی دورہ ہے، ہم 4G سے 5G تک پہنچ چکے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک دیکھ لیں، اس میں پہلی دنیا کے سارے واقعات، آنے والی دنیا کے واقعات، اور خود یہ کتاب بھی محفوظ ہے۔ علم کا دورہ ہے، بتائیں جتنی پڑھی جانے والی دنیا میں کتاب قرآن پاک کے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ 5-6 سال کا بچہ بھی اتنی موٹی کتاب کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہے۔ پھر آج کے دور میں دنیا آسمانوں سے باتیں کر رکھی ہے، چاند پہ پہنچ چکی ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو چاند تک ابھی پہنچ کے وہ بڑی اپنی طرف سے باتیں کر رکھے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام تو 7 آسمانوں سے بھی اوپر گئے تھے۔ آپ اس دور کا جو بھی یہ واقعہ اٹھائیں، جو بھی ایسا عقل کو دنگ کرنے والا اٹھائیں، اس کے اکارڈنگلی، اس کے مطابق کوئی نہ کوئی کریم آقا علیہ السلام کا معجزہ ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ یہ آسمانوں تک پہنچنے کی باتیں کریں، کریم آقا علیہ السلام نے پنگھوڑے میں چاند کو کھلونا بنا کے کھلایا تھا آپ نے۔ یہ آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے سورج کو الٹے پاؤں پلٹایا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے معجزات سرکار کی ذات میں یکجا کر دیے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وردیت واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے یہ دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی، اس کی بھی تکمیل فرما دی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے اوپر جب دین مکمل ہو گیا، جب اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی، اور قرآن بھی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ آج تک اس کی زیر زبر میں بھی چینجنگ نہیں ہو سکی ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اور وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، جب اس کی تکمیل ہو جائے پھر کسی قسم کا ذلی بروزی یا کسی قسم کا ایسا لعنتی بندہ آ کے کہے جی میں نبی ہوں، تو اس کی بات وہ کبھی بھی نہیں مانی جائے گی اور نہ ہی سنی جائے گی۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آفتاب نبوت محمدی ہے وہ آج بھی اسی طرح درخشاں اور روشن ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر و عثمان، علی، حضرت عمر فاروق اعظم، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام دنیا میں آئے ہیں، تو کیا ان کو نبوت نہ ملتی؟ بلکہ کریم آقا علیہ السلام حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو بناتا، لہذا میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اللہ نے کسی کو بنایا نہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور بھی بڑی ہستیاں آئی ہیں، مثلا ائمہ فقہا آئے ہیں، ائمہ حدیث آئے ہیں، تصوف والے آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، محدثین آئے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ آئے ہیں جن کی زندگیاں بندہ دیکھے 30 سال کی زندگی اور کام وہ 30-100 سالوں والا کر کے گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نبی نہ بنایا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی اور آنے کی ضرورت تھی نہیں، اس لیے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر وہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ اچھا اب یہاں پہ یہ دلیل دے دی جائے گی یہ امت جو گمراہ تھی تو اس حوالے سے فلاں ایک لعنتی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے کیا امت میں یہ فلاں اب بھی آیا ہے؟ یہ گناہ تو شروع سے چلے آ رکھے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ آج
پہلے دور میں گناہ کم تھے، آج سے 100 سال پہلے، اب گناہ اور زیادہ ہو گئے، آنے والے وقت میں اور زیادہ ہو جائیں، تو کیا ہر 100 سال کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ عزیز سامعین محترم، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو بڑے بڑے عظیم لوگ آئے تھے، نبی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح آگے دلیل ایک سنیں کہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے، ان تمام انبیاء کی جو نبوت تھی وہ ایک دور تک چل سکی، اس سے آگے نہیں بڑھی۔ مثلا کوئی 50 سال، 100 سال، 10 سال، بلکہ ایک ایک نبی ایک ایک گاؤں میں 70 اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیجے، ان کا سلسلہ نبوت ایک حد تک رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور ساتھ یہ اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اور صرف دین ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا، اگر کسی اور نبی کو نبوت ملنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ اٹل فیصلہ نہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف ایک اسلام، یہ کوئی اور بھی دین آ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف دین ایک ہی اسلام ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں ذہن میں یہ آپ کے بات آ سکتی ہے کہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا یہ مذہب اسلام بتاتا ہے کہ وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، اب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 باتیں یہ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ آئیں گے تو باحیثیت نبی نہیں آئیں گے، باحیثیت امتی بن کے آئیں گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بن کے آئیں گے۔ اگر مذہب اسلام نے یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اس بات کو شد و مد سے بیان کرتے ہیں، تو اس بات کو بھی ساتھ بتاؤ کہ اسلام نے ہی بتایا ہے کہ وہ نبی نہیں امتی بن کے آئیں گے، اور وہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، ایک اس کی عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، تو پھر پوری امت میں ایک مایوسی کی لہر وہ پھیل جائے گی، یعنی یہ پوری امت پیسیمزم کا شکار ہو جائے گی۔ ہر بندے میں یہ ہوگا چلو جی اب یہ گناہ بڑھ گئے ہیں، اب ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اگلے سال یا اس سے اگلے سال کوئی نہ کوئی نبی آ جائے گا۔ یعنی دل جمی کے ساتھ یہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں، ریاضتیں ہو رہی ہیں، یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے، یہ تو سارا مایوسی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہر بندہ کہے گا چلو جی ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کا نبی آئے گا، وہ آ کے ان کو معجزات دکھائے گا، اور یہ نہیں مانیں گے پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ جتنی دل جمی کے ساتھ مسلمانوں نے یہ جنگیں کی، یہ جو جذبہ جہاد ہے مسلمانوں میں، یہ ختم ہو جانا تھا۔ اس جذبے کے ساتھ جو اتنی دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا، وہ فتح نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک نے کہنا تھا اگلا نبی آئے گا پھر وہ فتح کر لیں گے، دیکھی جائے گی پھر۔ عزیز سامعین محترم، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جی آج کے دور کے یہ جو قادیانی، یہ لعنتی ہیں، ان کو سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ملا تھا کہ مسلمانوں میں جہاد کو ختم کیا جائے، اور بڑی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو درسیات کی کتاب ہیں، ہماری اسکول و کالجز کی کتابیں، ان میں سے جہاد کی آیتوں کو چن چن کے نکال دیا گیا۔ آج ایک نعرہ لگاتا ہے امن کی بھاشا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے تئیں کرتا ہے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں۔ اب آپ کا بیٹا وہ برائی کر رہا ہو، آپ کی عورتیں سروں سے دوپٹے اتار کے وہ باہر بے حیائی پھیلا رہی ہوں، اور بندہ آرام سے بیٹھ جائے کہ نہیں جی جو جہاں لگا لگا رہنے دے، کسی کو کچھ نہ کہیں، یہ امن کی بادشاہ، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس ہے وہ شخص جس کے ماتحت رہنے والی عورت بے حیائی پھیلائے، وہ اس کو کچھ بھی نہ کہے۔ فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اس کو۔ کون کہتا ہے کہ یہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برائی کرے بندہ اس کو کہے نا. جیسے ہم اب ہاتھ سے نہیں روک رہے، میں زبان سے تو جہاد کر رہا ہوں، جہاد کے اعلان کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بری ہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر تم دل میں اس کو ضرور برا کہو، یہ کمزور ترین ایمان ہے، کمزور ترین یہ ایمان ہے. عزیز سامعین محترم، تو جو اسلام امن کا درس دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے کو برا کہیں نہ، بلکہ ایک بندہ برا ہے، آپ اس کے بارے میں مثلاً آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں آپ ایک بندہ پراپرٹی کا فار ایگزامپل کام کرتا ہے، اب اس کو پتہ ہے یہ فلاں بندہ فراڈیا ہے، اس کے پلاٹ میں رولا ہے، اس نے پلاٹ پہ پہلے قبضہ ہوا، اس کا عدالت میں کیس چل رہا ہے اور ایک شریف بندہ وہ پلاٹ خریدنے لگتا ہے. آپ جا کے اس کو بتائیں یار یہ جو ڈیلر ہے یہ 2 نمبر ہے، اس کا پلاٹ بھی 2 نمبر ہے، یہ سب کچھ یہ چگلی غیبت نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یعنی برائی کا کلا کما کرنے کے لیے اسلام کہتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ برائی کو پروموٹ کرتے چلے جائیں. تو جذبہ جہاد اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی نبی اور نے آنا ہے تو یہ جذبہ جہاد بالکل ختم ہو جائے گا. انسان کے اندر یہ جہاد کا جذبہ، یہ جو اتنا زیادہ تبلیغ کا یہ شوق ہے یہ بھی ختم ہو جائے. کوئی نیا نبی آئے گا تو پھر کر لیجیے کہ عبادت، پھر وہ خود ہی تبلیغ کر لے گا. اسی طرح عزیز سامعین محترم، ختم نبوت کے اوپر ایک اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب جہان کتنے ہیں؟ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر رحمت للعالمین، یہ عالمین کتنے ہیں؟ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریباً 18,000 اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں سے ایک اہم ہے. 18,000 مخلوقات ہیں اور ان تمام مخلوقات کا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، اور ان کے جو رحمت بن کے آئے وہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہ فرمایا جاتا، بلکہ رحمت للعالم کہہ دیا جاتا، رحمت للعالمین کہہ دیا جاتا، 2 عالموں کے لیے کہہ دیا جاتا. لیکن یہ سارے جہانوں کے لیے، اور اس کو کوئی قید سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اور نبی بنا کے بھیجے گا. اسی طرح عزیز سامعین محترم، ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل یہ بھی ہے. اب قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی بشارتیں دی گئی وہ پہلے انبیاء کی دی گئی. یعنی فلاں نبی آیا، آنے کے بعد اس نے کہا جی میں چلا جاؤں گا، تو اگر بعد میں جو نبی آئے اس کی نبوت کو قبول کر لینا. من قبل کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پہلے ایون کہ قرآن پاک کی ابتدا میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان پر بھی ایمان لانا جو آپ سے پہلے تھے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو من بعد کا فرمایا جاتا، من قبل کا خالی یہاں پہ اختتام نہ کیا جاتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک میں کہیں بھی اشارہ تن بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں یہ نکال لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخری نبی ہیں. اسی طرح عزیز سامعین محترم، ایک بہترین جو عقلی دلیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر، وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کا ثبوت کے طور پہ پیش کی ہے. یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو جتنا مرضی مان لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں عیسائی ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ویسے ہی وہ مانتے ہیں. یہودی ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ویسے ہی وہ مانتے ہیں. اسی طرح آپ سکھوں کے اندر چلے جائیں، وہ ان کے اندر بھی خدا کا کنسیپٹ ہے. ہندوؤں میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ اللہ کا کنسیپٹ ہے، لیکن ہم ان کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ معیار اسلام صرف اور صرف سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جائے، اور یہ خالی ماننا نہیں، خاتم النبیین ماننا، آخری نبی، اور آخری نبی اس انداز میں ماننا کہ کوئی نبی نہ تو آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی بروزی کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر یہی معیار اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی بنایا ہے.
اب قبر میں جب بندہ جائے گا، عام تو ہم نے سنا 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، 2 یہ، تیسرا یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے، وہ آخری اور تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اچھا، مفسرین نے، محدثین نے یہاں بڑی پیاری تشریح فرمائی ہے کہ پہلا سوال جب وہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو عیسائی کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو فرشتے کیا اس کے بارے میں کوئی کنفرم فیصلہ لکھیں گے؟ عیسائی بھی وہی کہے گا، یہودی بھی وہی کہے گا، سکھ بھی وہی کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو معاملہ تو ابھی جوں کا تو ہی پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ما دینو کا، تیرا دین کون ہے، تو یہ جو آج کے دور کے مرزائی یہ بھی کہتے دینی الاسلام، اسلام ہمارا دین ہے، یا منافقین جو ہیں وہ کہتے دینی الاسلام، ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے، تو معاملہ یہاں بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ معاملہ صرف اور صرف کہتے ہیں، جو جیسے کوسچن پیپر دیا جاتا ہے وہاں پہ سوال لکھا ہوتا ہے کہ 5 سوال کرنے، لیکن پہلا سوال کمپلسری ہے، لازمی ہے، لازمی سوال میں جو فیل ہوتا ہے وہ سارے سوالوں میں چاہے کئی بھی ہوں، چاروں سوال اس کو پاس تصور نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح جو اصل معیار ہے وہ صرف آخری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ تیرا کیا عقیدہ ہے، اور سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک وہاں پہ موجود ہوگی، اگر تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا یقین رکھتا ہو، دنیا میں یہ نعرے لگاتا رہا تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تو فرشتے کہیں گے یہ پکا مسلمان ہے، باقی سب کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کنفرم بات ہے، ایک ہی ہے معیار، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی مانتا ہے تو مسلمان ہے، اگر نہیں مانتا تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح عزیز سامعین محترم، جو نبی آئے گا، عقل یہ بھی کہتی ہے کہ 3 معیار ہوتے ہیں نبوت کے لیے، یا تو وہ جو نبی نیا آئے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے ہوگا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہوگا، یا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کمتر ہوگا۔ 3 چیزوں میں سے ایک تو ہوگی نا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے ہے تو بتائیں مجھے وہ کس معراج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا تھا، اگر ہے تو بتائیں نا کیسے اس نے درختوں کو چلا کے اپنے پاس لے کے آیا ہے، اگر ہے تو بتائیں اس کے اوپر کون سی دوسری کتاب نازل ہوئی ہے، اگر ہے تو بتائیں نا کون سی کنکریوں نے اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے، اگر ہے تو بتائیں نا کون سے جانوروں نے اس کے ساتھ آ کے گفتگو کی ہے۔ ہم سے بڑھ کے ہے تو سامنے تو آئے نا، تو یہ کنفرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ ان کے برابر ہے تو پھر بھی لے کے آئیں کوئی، تو اگر ان سے کم ہے تو کم تر کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ کم تر کو بندہ ایک اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ کے اس کو اپنا نبی مان لے۔ عزیز سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ماننا پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ پھر قرآن پاک کا مزاج دیکھ لیں، 20 آیات ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تعالیٰ محبوب کے در پہ بھیج رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب کی پیروی کا حکم دے رکھا ہے۔ اس طرح مَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اطاعت مصطفیٰ کا حکم دے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آنے کے لیے لوگوں کو کہہ رکھا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قیامت تک لیے اٹل فیصلہ نہ فرماتا کہ تم محبوب کے در پہ جاؤ۔ اگر اور کسی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ ان کے علاوہ بھی کسی نے آنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہ تو بھیجنا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تہ دل سے، سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔